بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری آج کی ویڈیو تابوت سکینہ کے بارے میں ہے، اور آپ میں سے بہت سے لوگوں نے یقیناً تابوت سکینہ کا نام سنا ہوگا، لیکن اس کے بارے میں ہم میں سے بہت سے لوگوں کو معلومات نہیں ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ یہ تابوت کیا ہے اور اس کی اہمیت کیوں ہے، اور اس کے اندر کیا کیا چیزیں موجود ہیں، اسلام میں اس تابوت کی کیا اہمیت ہے، اور یہود و نصارہ اس کو کیوں اہمیت دیتے ہیں۔ لیکن ان ساری تفصیلات پر جانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور میری ویڈیو پر لائک اور کمنٹ ضرور کیجئے۔ جزاک اللہ۔ تابوت جو ہے اس کو صندوق بھی کہتے ہیں، اور اس صندوق کو تابوت کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر ایسی چیزیں رکھی گئی ہیں جن کا تعلق انتقال کر جانے والوں میں سے ہے، اس لیے اسے تابوت کہا جاتا ہے۔ اور سکینہ اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں جو رکھی ہوئی متبارک اشیاء ہے اس کی وجہ سے دلوں کو بہت سکون ملتا ہے، تو اس وجہ سے یہ صندوق جو لکڑی کا ایک صندوق ہے یہ تابوت سکینہ کہلاتا ہے۔ تابوت سکینہ ایک ایسا صندوق ہے جو شمشاد کی لکڑی سے بنا ہوا ہے۔ یہ صندوق جو ہے وہ حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، جو آپ علیہ السلام کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا، پھر بطور میراث یکے بعد دیگرے آپ کی اولاد کو ملتا رہا، یہاں تک کہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو مل گیا۔ اور یہ ہمیں پتہ ہی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو لقب تھا وہ اسرائیل تھا، تو آپ کے بعد جو ہے وہ آپ کی اولاد یعنی بنی اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں توریت اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ بنی اسرائیل میں یہ صندوق بڑا ہی مقدس اور بابرکت سمجھا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل جب جنگ کے لیے نکلتے تھے، جب اور مخالف لشکروں کی شان و شوکت اور تعداد کو دیکھتے تھے تو ڈر جاتے تھے، اس لیے وہ صندوق کو اپنے لشکر کے ساتھ رکھ لیتے تھے۔ اس صندوق کی رحمتوں اور برکتوں کی وجہ سے ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان پیدا ہو جاتا تھا، اور ان کے لرزتے ہوئے دل مضبوط ہو جاتے تھے، اور وہ یہ جنگ میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس لیے وہ اس صندوق کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے اور اسے بہت متبرک تصور کیا جاتا تھا۔ جب بنی اسرائیل حضرت یوشع کی قیادت میں فاتح طیہ سے اپنے آباء و اجداد کی زمین کو مشرکوں سے آزاد کرانے کے لیے نکلے، تو ان کے ساتھ ایک صندوق بھی تھا، یعنی ان کے ساتھ تابوت سکینہ تھا، اور اس تابوت سکینہ میں بہت ساری چیزیں تھیں۔ جو ماہرین ہیں، مورخین ہیں، ان کا کہنا ہے کہ اس تابوت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پیرہن، ان کی عصا اور ان کے جوتے، اس کے علاوہ حضرت ہارون علیہ السلام کے کپڑے، حضرت ہارون علیہ السلام کا عمامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، اور دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کے تبرکات، توریت کا اصل نسخہ اور دیگر مقدس و متبرک اشیاء موجود تھیں۔ اس کے علاوہ اس میں انبیاء کرام علیہ السلام کی صورتوں کے حلیے بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ اس میں من کا مرتبان بھی تھا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا کہ من کو اپنی آئندہ نسلوں کے لیے محفوظ کر لو، تاکہ وہ دیکھ سکیں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے کیسے انعام و اکرام سے نوازا تھا۔ اسرائیلیوں کی نظر میں یہ صندوق اہم ورثہ اور بہت ہی برکت کی چیز تھا، چنانچہ وہ سفر اور جنگ میں اسے ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے۔ یہ صندوق بنی اسرائیل کے لیے نہایت ہی بابرکت اور رحمت کا خزینہ تھا، اور نصرت خداوندی کے نزول کا نہایت مقدس اور بہترین ذریعہ تھا۔ لیکن جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہو گئے اور ان کی سرکشی اور بدعمالیاں اپنے عروج پر پہنچ گئیں، تو ان پر اللہ کا غضب نازل ہوا۔ کفار کی فوج عمالقہ نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بنی اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ ان کفار نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے عمارتوں کو تباہ و برباد کر دیا اور سارے شہر کو تہس نہس کر ڈالا، اور قوم عمالقہ اس صندوق کو اپنے ساتھ لے گئے اور نجاست کے کوڑے خانے میں ڈال دیا۔ اس کی وجہ سے ان پر اللہ کا وبال نازل ہوا اور وہ طرح طرح کی بیماریوں اور بلاؤں میں مبتلا ہونے لگے، جس کی وجہ سے قوم عمالقہ کے شہر ویران ہو گئے۔ انہیں یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ سب کچھ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ وہ صندوق کی وجہ سے ہو رہا ہے، چنانچہ انہوں نے صندوق کو بیل گاڑی میں رکھ کر بنی اسرائیل کی طرف آنک دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر فرمایا جو اس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شمائیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔
یہ صندوق اس وقت ان کے پاس پہنچا جب حضرت شمیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہی تسلیم کرنے کو تیار نہ تھے، کیونکہ طالوت ہیں وہ انتہائی مفلس اور غریب تھے۔ انہوں نے شرط رکھی کہ مقدس صندوق کے آنے کے بعد ہم طالوت کو بادشاہ مان لیں گے۔ چنانچہ صندوق مل جانے پر انہوں نے طالوت کو بادشاہ مان لیا۔ اس کو سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس طرح ارشاد فرمایا ہے، اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا، طالوت کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے اطمینان ہے اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، ان میں سے جو موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی اولاد چھوڑ گئی ہیں۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا کر لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے نشانی ہے اگر تم ایمان لے آؤ۔ حضرت داؤد کے زمانے تک اس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا، اور اس کے لیے پڑاؤ کی جگہ پر ایک الگ خیمہ لگا دیا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اللہ کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے، لیکن حضرت داؤد علیہ السلام اسے اپنی زندگی میں مکمل نہیں کر سکے، اور ان کے انتقال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ عالی شان مکان تیار کیا، اور اس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس گھر کی تعمیر کے بعد تابوت سکینہ کو یہاں پورے احترام کے ساتھ رکھ دیا گیا، اور اس طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ بعد کے زمانے میں ہونے والی جنگوں میں اس ہیکل کو بہت نقصان پہنچایا، لیکن بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس کو مکمل طور پر تباہ کر دیا اور اس کو آگ لگا دی۔ وہ یہاں سے مال غنیمت کے ساتھ ساتھ تابوت سکینہ بھی لے گیا۔ اس تباہی کے نتیجے میں آج اصلی ہیکل سلیمانی کی کوئی چیز باقی نہیں ہے۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجے میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا اور اس کا کوئی نشان نہیں ملا۔ آج بھی بہت سارے ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ اس کو ڈھونڈ کر وہ اپنی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ ان سب باتوں کے باوجود تابوت سکینہ مسلمانوں کے لیے صرف ایک صندوق جتنی اہمیت رکھتا ہے، اور قرآن میں اس کے بارے میں صرف یہ بیان کیا گیا ہے کہ اس کو اس وقت فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ مزید اس کے بارے میں قرآن و حدیث میں کوئی معلومات نہیں ہے، قرآن و حدیث میں مکمل خاموشی ہے، لیکن یہودی مذہب میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اس کے علاوہ نصرانی مذہب میں بھی اس کو انتہائی مقدس سمجھا جاتا ہے۔ بنی اسرائیلی صندوق کو بڑا متبرک اور اپنے لیے فتح و نصرت کا نشان سمجھتے ہیں۔ جب یہ صندوق ان کے ہاتھ سے نکل گیا تو پوری قوم کی ہمت جواب دے گئی، اور ہر ایک بنی اسرائیلی یہ سوچنے لگا کہ خدا کی رحمت ہم سے دور ہو گئی اور اب ہمارے برے دن آ گئے۔ بہرحال یہ صندوق کیا ہے اور اس کی حقیقت کیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ واللہ عالم۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اور یقیناً آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا۔ جزاک اللہ، والسلام۔